حضرت قاری محمد الطاف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اسی گاؤں کے باشندے ہیں، فی الحال کھانا بور میں الحمدللہ وہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ یہاں کے طلباء جو اس مدرسے میں پڑھتے ہیں انہوں نے بھی مکالمہ تیار کیا ہے۔ مجھے حکم ہوا حضرت قاری محمد الطاف صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو مسند خطابت کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پھلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پھلتا ہے، وہی پھول گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ میرے بزرگوں میں حضرت اقدس کی دہلیز پر دست بدست کا کھڑے ہو کر کے درخواست کر رہا ہوں حضرت والا مسند خطابت پر تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنے پرمغز خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت قاری محمد الطاف صاحب آپ تمام حضرات نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری محمد الطاف صاحب ماشاءاللہ حضرت قاری محمد الطاف صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسند خطابت پر تشریف فرما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، مسلمان بہنوں، میں اس شعر کے ساتھ اپنی مختصر سی گفتگو کو شروع کرتا ہوں جو میرے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن کریم کی نسبت سے ہم اس وقت یہاں جمع ہوئے، بس ایک مختصر سی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی اور یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا۔ ہم اپنے مدرسوں کا جائزہ لیں اور مدرسوں میں بچھنے والی چٹائی اور تپائی اور وہاں کی تعلیم اور وہاں کی تربیت اور وہاں کے اساتذہ اور وہاں کی عمارت اور وہاں پر پڑھنے والے طلباء، ہم ان کو دیکھیں اور اس مختصر سی حیات کا جائزہ لیں اور شریعت مطالعہ کی کسوٹی پر ناپیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآن کریم سے جو محبت کی ہے۔ ہمارے جو گلے سڑے کٹے کسی گھر کے بچے نہیں تھے، ہم نے ان کو مدرسوں کے حوالے کیا، اور جو ایکٹیو، صحیح، فعال اور خوبصورت بچے تھے ہم نے عیسائیت اور یہودیت کے اور مغربی تہذیب کے ان کو نظر کیا، اور جو بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکول میں ہم ان کو صبح غسل دیا، ڈریس، پریس، گاڑی لانا لے جانا، سر میں تیل، سرما اور ٹیفن اور سارے انتظامات کیے، اور جو بچہ مدرسے میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے گیا اس کا لباس دیکھو، اس کی وضاقتہ دیکھو، اس کی ٹوپی دیکھو، اس کا چہرہ بھی دھلا ہوا نہیں، اس کے کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں، اور بغیر وضو کے وہ مدرسوں میں گیا اور قرآن کریم کو اس نے کھولا اور پڑھا، اس کا اعتبار ان کے والدین پر پڑے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 5 سال کے ہیں، مدرسے میں لے کر آئی ماں اور کہا مولانا میرے بچے کو قرآن کریم پڑھا دو، ماں چھوڑ کر چلی گئی اور یہ کہا آج یہ پہلی بار مدرسے میں آیا ہے۔ مولانا نے کہا اے قطب الدین جاؤ وضو کر کے آؤ تاکہ میں تمہیں قرآن شروع کراؤں۔ وہ قطب الدین ننھا بچہ یوں کہتا ہے اے مولانا میری ماں نے وضو کرا کے مجھے گھر سے بھیجا ہے، آؤ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ بچہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بچہ الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتا، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی اخیر کی آیت پڑھتا ہے۔ اے بیٹے یہ تو کیا کرتا ہے؟ الحمد پڑھاتا ہوں تو قرآن کریم کو درمیان سے پڑھتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے مولانا میں 15 پاروں کا حافظ ہوں، تیری ماں تو کہتی ہے پہلی بار مدرسے میں آیا ہے
15 पारे हिफ्ज़ कहाँ किया? वो बच्चा कहता है मौलाना मेरी माँ 15 पारों की हाफिज़ कुरान है और वो जब तक 15 पारों की रोजाना तिलावत नहीं कर लेती, घर का काम काज झाड़ू बर्तन को हाथ नहीं लगाती, मैं उसकी गोद में लेटा उसकी छातियों से दूध पीता रहता। वो 15 पारों की तिलावत करती है, मैं उसकी गोद में लेट कर कुरान करीम के 15 पारे सुन कर मैं भी 15 पारों का हाफिज़ कुरान हाफिज हो गया हूँ। ऐ लोगों, जितने भी लोग उंगलियों पर गिने जाने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई और मौलाना कासिम नानोती, मौलाना मजहर नानोती के लोग जो उंगलियों पर गिने जाते हैं, उनकी हयात का उनका मुआयना करो और उनकी सवाले को पढ़ो, उनके हालात बचपन तक मुताला करो तो मालूम होगा कि उनको इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए वालिदैन का बड़ा रोल है, उनकी माँ का खास तौर से। जिन माओ ने अपने बच्चों को सूरह रहमान और सूरह यासीन की लोरी के साथ अपने बच्चों को दूध पिलाया था, उन्हीं माओ की गोद में पलने वाले बच्चे अशरफ अली थानवी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे शख्स नहीं, शख्सियत बने, फर्द नहीं, एक जमीयत बने, एक नेटवर्क बने। उन माओ ने अपने बच्चों को बगैर वजू तिलावत के साथ और बगैर वजू कभी दूध नहीं पिलाया। आज हमारी माँ और बहनें टेलीविजन की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन पर फहाशी और बदमाशी और बेहयाई और मौसीकी और तबला और गाना बजाना आंखों के रास्ते से अख्ज़ कर रही है और छाती से दूध के रास्ते बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रहा है। और फिर कहती मौलाना तावीज़ दे दो, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा नाफरमान है, जुर्म हमारा है, मुजरिम कौन है, हमने इसकी फिक्र नहीं की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ अता फरमाए, अक़ल अता फरमाए, अक़ल सलीम अता फरमाए। कुरान पाक की अज़मत, इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में, इसकी धार, इसका रौब, इसका दबदबा, इसकी खौफ, इसकी मोहब्बत, इसका नाराज हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए और अज़्म करें इंशाअल्लाह हर घर में एक हाफिज जरूर होगा और हमारे घरों से तबले और पायल और मौसीकी की आवाज के बजाय कुरान करीम के नग़मे गूंजेंगे हमारे घर में और हाफिज होगा। हर फर्द ये अज़्म करके उठे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर बेटा दिया या बेटी दी कि हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा, कौन इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे।